بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 98 ہے، جس کا عنوان ہے باب تحریم قتل الکافر بعد قولہ لا الہ الا اللہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے دونوں اسباق کے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله قال فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها علي حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرقہ کے مقام پر قبیلہ جہینہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے ان پر صبح کے وقت حملہ کیا اور انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اور ایک انصاری صحابی نے ان میں سے ایک شخص کو جا پکڑا۔ جب ہم نے اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا تو وہ کہہ اٹھا لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر انصاری نے تو ہاتھ روک لیا اور میں نے اسے اپنے نیزے سے مار کر قتل کر دیا۔ جب ہم واپس آئے تو اس کی اطلاع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے اسامہ، تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یقیناً اس نے پناہ لینے کے لیے یہ الفاظ کہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا؟ پھر آپ علیہ السلام مسلسل اسی بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ تمنا ہونے لگی کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یعقوب الدورقی، یعقوب بن ابراہیم بن کثیر بن افلح ثقۃ۔ دوسرے ہیں حشیم بن بشیر بن قاسم بن دینار السلمی ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں حسین بن عبد الرحمن السلمی ثقۃ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ گزشتہ سبق کے اندر گزر چکا ہے۔ حدیث کی مکمل تشریح سابقہ سبق کے اندر گزر چکی ہے، اور یہاں جو فرمایا کہ میرے ساتھ ایک انصاری صحابی تھے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ تھے۔ دشمن قوم کے جس صاحب نے کلمہ پڑھا تھا ان کا نام تھا مرداس بن نہیک۔ وبه قال حدثنا احمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يحدث ان خالد الاسبج بن اخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز انه حدث ان جندب بن عبد الله البجلي بعث الى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير رضي الله عنهما فقال اجمع لي نفرا من اخوانك حتى احدثهم فبعث رسولا منهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسي فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وَإِنَّهُمُ الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَن يَقْصِدَ إِلَى رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَ وَإِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ قَالَ وَكُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رضي الله عنهما فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لما قتلته قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم
قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة۔ حضرت صفوان بن محرز بیان کرتے ہیں کہ حضرت جندب بن عبداللہ البجلی نے عصعص بن سلامہ کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے فتنے کے زمانے میں کہلوایا کہ اپنے بھائی بندوں میں سے لوگوں کو جمع کرو تاکہ میں ان سے کچھ گفتگو کروں۔ عصعص نے لوگوں کو بلا بھیجا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت جندب رضی اللہ عنہ تشریف لائے، زرد رنگ کی ٹوپی اوڑے ہوئے تھے، اور لوگوں سے کہا کہ تم اپنی گفتگو میں لگے رہو، جو باتیں تم کر رہے تھے وہ کرتے رہو، یہاں تک کہ حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی طرف روئے سخن ہوا۔ جب بات ان تک پہنچی تو انہوں نے پہلے اپنے سر سے برنس اتاری اور فرمایا میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مشرکین کی ایک قوم کی طرف مسلمانوں کا لشکر روانہ فرمایا۔ دونوں لشکروں کی لڑائی ہو گئی۔ مشرکین میں سے ایک شخص جب چاہتا کسی مسلمان کو تاک کر حملہ کرتا اور اسے قتل کر ڈالتا۔ آخرکار ایک مسلمان نے اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اسے تاک لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ وہ مسلمان حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما تھے۔ جب انہوں نے اس پر تلوار اٹھائی تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد خوشخبری لے کر ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے سب حال احوال دریافت فرمایا تو انہوں نے سب بتلا دیا، اور ان صاحب کی بات بھی بتلا دی کہ انہوں نے کیا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس نے مسلمانوں کو بہت اذیت پہنچائی اور فلاں فلاں مسلمان کو قتل کر دیا۔ پوری جماعت کا نام لے کر بتایا۔ میں نے اس پر تلوار اٹھائی، جب اس نے تلوار دیکھی تو کہا لا الہ الا اللہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو گے جب وہ قیامت کے دن اس کلمے کو لے کر آئے گا؟ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا جواب دو گے اس کے لا الہ الا اللہ کا جب وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ آئے گا؟ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے زیادہ کچھ نہیں فرمایا اور یہی فرماتے رہے کہ جب وہ روز قیامت لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ فتنہ ابن زبیر کا اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جس میں یزید نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے خلاف کارروائی کی تھی۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اچھا سمجھ کر ولی عہد مقرر کیا اور اہل مدینہ کو اس کی بیعت کا پیغام بھیجا۔ مدینہ کے لوگ چونکہ پہلے جنگوں کے دکھ جھیل چکے تھے اس لیے اکثریت نے بیعت کر لی، البتہ 4 بزرگوں نے انکار کیا، حضرت حسین، محمد بن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے یزید کو نصیحت کی کہ حسین بن علی چونکہ نواسے رسول ہیں ان سے نرمی برتنا، محمد بن ابی بکر کو مال دے کر راضی کر لینا، عبداللہ ابن عمر چونکہ زاہد اور گوشہ نشین ہیں وہ بغاوت نہیں کریں گے، البتہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں خبردار رہنا کیونکہ وہ نہایت ذہین اور ہوشیار شخص ہیں اور سخت مزاحمت کریں گے۔ یزید کے زمانے میں حالات یوں پیش آئے کہ محمد ابن ابی بکر کا انتقال ہو گیا اور عبداللہ ابن عمر نے کنارہ کشی اختیار کر لی، دوسری طرف حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں پناہ لی جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف تشریف لے گئے جہاں سانحہ کربلا پیش آیا۔ کربلا کے المیے کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یزید نے اہل مدینہ پر شامی لشکر بھیجا۔ مدینہ میں عمرو بن سعید نے اہل مدینہ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کی کیونکہ انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد بن سعید نے مکہ کی طرف بھی لشکر روانہ کیا۔ اس موقع پر صحابی رسول
حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ نے لشکر کو بڑی حکمت اور اثر انگیزی سے نصیحت کی۔ اسی دور فتنہ میں حضرت جندب نے عصعص بن سلامہ کے نام پیغام بھیجا کہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرو تاکہ وہ ان سے اصلاح کی گفتگو کریں۔ عصعص بن سلامہ چونکہ ایک جنگی قائد تھے، انہوں نے سب کو اکٹھا کیا۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو پہلے سب کو اپنی گفتگو جاری رکھنے دی، پھر جب ان کی باری آئی تو انہوں نے سکون سے سر سے ٹوپی ہٹا کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا اور مسلمانوں کے خون کی حرمت اور سنگینی کو اجاگر کیا۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں حسر البرنس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے سر سے وہ ٹوپی ہٹائی جو جبہ، قمیص یا کوٹ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ولا اریدو، یعنی میں یہ ارادہ نہیں رکھتا۔ تو اس کے بارے میں مختلف شارحین نے وضاحت کی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہاں لا کا لفظ زائد ہے، جبکہ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ وہ صرف اپنی طرف سے نصیحت کریں گے، لیکن بعد میں ارادہ بدل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے کا فیصلہ کیا۔ فجاء البشیر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ میں جب فتح حاصل ہوتی ہے تو بشارت دینے کے لیے خاص گروہ کو بشیر کہا جاتا ہے جو خوشخبری لے کر آتا تھا۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام صرف یہی دہراتے رہے کہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا تم کیا جواب دو گے۔ البتہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پر نہ قصاص لازم کیا نہ دیت، کیونکہ یہ قتل عمد یا خطا نہیں بلکہ اجتہادی خطا تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے سخت تنبیہ فرمائی، لیکن عملی میدان میں بعض اوقات جنگی حالات میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن میں مجاہدین بے بس یا مجبور ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر ایسے واقعات میں جو جنگ کے دوران اجتہادی خطا کی وجہ سے پیش آتے ہیں، شریعت میں قصاص یا دیت کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے واقعے میں بھی پیش آیا تھا۔ اس اسناد کے رجال ساتھ ہیں احمد بن الحسن بن خراش، جن کی کنیت ہے ابو جعفر البغدادی، دوسرے ہیں عمرو بن عاصم بن عبید اللہ، تیسرے ہیں معتمر بن سلیمان التیمی، اور چوتھے ہیں ان کے والد گرامی سلیمان بن ترخان التیمی، اور پانچویں ہیں خالد الاسبد ابن اخی صفوان بن محرز، یعنی خالد بن عبداللہ بن محرز۔ جندب بن عبداللہ بجلی، جنہیں بعض جندب بن سفیان اور بعض جندب بن خالد بن سفیان بھی کہتے ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کا لقب جندب الخیر اور جندب الفاروق بھی مشہور ہے، اور ابن حبان کے مطابق ان کا مکمل نسب جندب بن عبداللہ بن سفیان تھا۔ وہ پہلے کوفہ اور بعد میں بصرہ میں مقیم ہوئے اور حضرت مصعب ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بصرہ آئے۔ ان سے اہل کوفہ، بصرہ اور شام کے راویوں نے روایت کی، جن میں شہر بن حوشب نمایاں ہیں۔ یہ اس اسناد کے لطائف ہیں کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صباحیات میں سے ہیں۔ اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں تحدیث کا تسلسل ہے اور بصری راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں ابن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور ایک راوی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں سلیمان بن ترخان خالد الاسبج سے روایت کرتے ہیں، اور یہ اکابر کی اصاغر سے روایت کی ایک مثال ہے۔ یہاں روات کے بارے میں مزید وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت جندب نے عصعص بن سلامہ سے کہا کہ اپنے بھائیوں میں سے چند آدمیوں کو جمع کرو تاکہ میں ان سے بات کر سکوں۔ نفر عربی میں 3 سے 10 مردوں کی گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعض کے مطابق 7 تک کے لیے۔ عصعص نے ایک آدمی کو بھیجا جس کا نام کتب میں محفوظ نہیں، اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت جندب تشریف لائے۔ اس وقت ان کے جسم پر برنس تھا، جو اس دور میں درویشوں، زاہدوں یا نیک لوگوں کے پہناوے کے طور پر مشہور تھا۔ برنس ایسا لباس ہوتا تھا جس کا ایک حصہ سر ڈھکنے کے لیے جڑا ہوتا تھا۔ حضرت جندب جب مجلس میں آئے تو ان کے اوپر ایک زرد رنگ کا برنس تھا۔ زردی کا مطلب یہاں ہلکا زرد یا کبھی سیاہی مائل رنگ بھی مراد لیا جاتا ہے۔ جندب نے حاضرین سے کہا کہ وہ اپنی گفتگو جاری رکھیں تاکہ وہ لوگ ان کی موجودگی سے جھجک محسوس نہ کریں اور بات چیت بند نہ کریں۔ جب باتوں کا رخ حضرت جندب کی طرف آیا تو انہوں نے اپنے سر سے برنس ہٹا دی تاکہ براہ راست اور کھلے انداز میں سب سے بات کر سکیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق اس عمل میں علماء کے لیے سبق ہے کہ جب فتنوں اور آزمائشوں کا وقت ہو
تو انہیں لوگوں کو جمع کر کے نصیحت کرنی چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور انہیں دلائل کے ساتھ مطمئن کرنا چاہیے تاکہ ان کے دلوں میں سکون پیدا ہو۔ یہ انداز قیادت، حکمت اور امت کی اصلاح کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ حضرت جندب نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں اور میں یہ ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناؤں۔ اس پر اشکال تھا کیونکہ شروع میں حضرت جندب نے ساتھیوں کو جمع کرنے کا مقصد یہی بیان کیا تھا کہ وہ انہیں حدیث سنائیں گے، تو پھر بعد میں یہ کہنا کہ میرا ارادہ حدیث سنانے کا نہیں تھا بظاہر متضاد لگتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کا دو طرح سے حل پیش کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں لا کا لفظ زائد ہو، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں حضرت جندب کا ارادہ صرف اپنی طرف سے نصیحت کا تھا، لیکن مجلس میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور حدیث بھی سنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد ہیں۔ یہاں بھی چند فوائد کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ آج کے سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔